ماریہ صاحبہ، پیکا کا قانون کنسلٹیشنز پتہ نہیں کس سے کر رہی ہے حکومت، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کتنے وعدے کیے اور اب صحافی بھی اریسٹ ہونا شروع ہو گئے. حکومت کس سے کنسلٹیشن کر رہی ہے؟ تو مجھے تو لگتا ہے حکومت سے بھی کسی نے خود کنسلٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ ہے، بسم اللہ چلیں جی، آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو پاس کریں، اچھے بچے بنے، اس کو انفورس کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کو پولیٹیکلی انڈورس کریں. تو حکومت کو آپ بہت زیادہ کریڈٹ دے رہی ہیں کہ انہوں نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا. تو ایسی گورنمنٹ ان سے خود کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. بٹ وہ ناراض ہوتے ہیں نا اگر آپ ان سے کریڈٹ چھینے تو. ناراض ہو کے ہم پہ پیکا لگا دے وہ اور بات ہے کہ عید کے بعد ہم پہ پیکا لگ جائے کہ ہم نے ان کو ناراض کر دیں. کیونکہ اب تو دیکھیں ڈاکٹرز پہ پیکا لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کل کو جو ہے کوئی چھینک مارے گا وہ بھی پیکا کی کسی طریقے سے خلاف ورزی ہو سکتی ہے جتنے قانون کو انہوں نے جیسے بائی دا وے جیسے اگر میں کہہ دوں کہ الرجیز بہت ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے درخت نہیں کاٹے تو پھر میرے اوپر بھی پیکا لگ جائے گا. ہو سکتا ہے. سو دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے. یہ پاکستان سے زیادہ مجھے لگتا ہے یہ ساؤتھ ایشین ڈی این اے کا پرابلم ہے. ہم کسی بھی طرح کی کرٹیکل تھنکنگ اور کسی بھی طرح کی مخالف آواز کو سننے کی ہماری کیپیسٹی ہی نہیں ہے، اور نہ ہم وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ ہم بلڈ کرنا چاہتے ہیں. اس پورے خطے میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں، بھارت میں، پاکستان میں، اس کو ڈائلوٹ نہیں کری مسئلے کو، میں اس کو ذرا تھوڑا سا اوپر لے جا کر لارجر پرابلم آپ کو بتا رہی ہوں. اور پاکستان کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں جو غیر سیاسی قوتیں ہوتی ہیں نا، ان کو تو کبھی بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی کوشچن کریں. جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ہمارے ملک میں، کسی کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے آزادی رائے کے ساتھ. اور میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں. بالکل. اور جو اس وقت یہ قوانین بنائے جا رہے ہیں، آپ مجھ سے لکھوا لیں، دل میں سب خوش ہوں گے کہ یہ قوانین بن جائے. کیونکہ جو بھی اقتدار میں آئے گا، وقت بدلتے کس کو پتہ چلتا ہے، کل پی ٹی آئی آئے گی تو ان قوانین کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. بالکل. یا ان کے ذریعے یہ پیکا ہم پہ نہیں لگائیں گے. پیپلز پارٹی جو سندھ کے اندر کرتی ہے اور جو وفاق کے اندر اب پورٹرے کرتی ہے، اب تو خیر پورٹرے بھی نہیں کرتی، معاف کریے گا میں آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہی ہوں. سو ان کی بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. پی ایم ایل این تو ماشاءاللہ ایسا ملک میں کوئی پچھلے 40 سال میں ڈریکونین لا بنا ہی نہیں ہے جس میں پی ایم ایل این جس کو لیڈ کیا ہو. تو کسی کو نہیں، جس ملک کے اندر سب بہت خوش ہیں کہ بھئی لوگوں کی بھی آواز بند کرو، ایکٹیوسٹ کی آواز بھی بند کرو، میڈیا کی آواز بھی بند کرو. اٹس ایزیئر ٹو گورن دیٹ وے. اور اسٹیٹس کو میں سب لوگ اس کے سائلنٹ طریقے سے حمایت بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی بھی ہو. جس طرح کی اپوزیشن انہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی ہے. اٹس آن دا ریکارڈ. اور اس پیکا کے جو کیسز ہیں، یہ کے پی کے اندر بھی لوگوں پہ پیکا ایکٹ لگا ہے. سو یہ نہ کہیں کہ جی وہ کوئی آزادی رائے کے ٹھیکیدار ہیں. سب کو سوٹ کرتا ہے کہ ایسے ڈریکونین لا آئیں تاکہ جب وہ اقتدار میں آئیں اس کو استعمال کر کے وہ پھینٹی لگائیں جس کو لگانا. فریہ صاحبہ، اب ویسے تو ماریہ صاحبہ نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں آپ کی کوئی بات کرنے کی، بٹ اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں یا جو لوگ چارج ہوئے ہیں انہی کا کچھ بتا دیں. نہیں، میں بالکل ماریہ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ایک تو جو اقتدار میں رہا ہے اس نے نہ صرف پیکا کو استعمال کیا لیکن اور اس کو وسیع بنایا. ہاں، پی ٹی آئی نے بھی پوری کوشش کی، وہ تو کر نہیں پائے. فارچونیٹلی فار دیم اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا، ورنہ تو اور زیادہ جس طرح سے وہ جیل میں پرچے کٹتے. اب نون لیگ اور پی پی پی، اور پی 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 نے بھی یہ جو ڈبل گیم کھیلا کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جس وقت پیکا پاس ہو رہا ہے، آپ نے نیشنل اسمبلی میں منظوری دے دی، سینٹ میں جس وقت پاس ہو رہا ہے آپ یہ میڈیا کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب یہ کس طرح کے دوگلے پن ہے. تو خیر انہوں نے بھی کر دیا. اور اب دیکھیں صحافیوں پہ بھی اور عام شہریوں پہ بھی، جیسے آپ نے کہا، صرف یہ صحافیوں کی بات نہیں ہے. اور آج کے دور میں تو اب یہ بھی جو بحث ہر بار چھڑ جاتی ہے صحافی کون ہے کون نہیں ہے، یہ دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے. ریسنٹ جو رفتار کے کیس کے ایف آئی آر کٹی ہے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 ماہ سے انکوائری اپیرنٹلی چل رہی تھی ان کے لائر کی میں نے ٹویٹ دیکھی. بالکل، موجی جعفری صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے، اچھا وہ چل رہی تھی انکوائری اس قانون آنے سے قبل. چارج ان کو کس طرح سے ریٹروسپیکٹیولی انہوں نے کیا ہے کہ اب 26A جو فالس اور فیک انفارمیشن کا انہوں نے اوفینس لگایا، وہ ایف آئی آر میں چارج ڈال دیا. اور بہت سارے اور بھی سیکشنز، مثال کے طور پہ سیکشن 20 جو عام طور پہ لگتا رہتا تھا، نیشنل ڈگنیٹی آف اے پرسن، جو ہارم ٹو ریپوٹیشن سے منسلک ہے. مجھے ایک اور بات نہیں سمجھ آ رہی ہو، یہ ہمارے اگین 26ویں آئینی ترمیم، لیکن یہ کورٹس کا ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ بس آپ فزیکل ریمانڈ دے دیں. اگر 3 مہینے سے ایک انکوائری چل رہی تھی تو آپ نے کیا انویسٹیگیٹ نہیں کر پائے کہ اب آپ کو جسمانی ریمانڈ ان کا چاہیے،
اسپیشلی اگر وہ جاتے رہے ہیں اور وہ آپ کو اور کوآپریٹ کرتے رہے ہیں, جاتے رہے ہیں, تو پھر آپ, اور یہ بھی نئی بات نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا مطلب کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو بات کر رہی ہوں کہ جب پی ایم ایل این والے لوگ کرپشن کے کیسز میں اٹھائے جا رہے تھے, بار بار نیب میں جو کورٹس تھیں ان کی بیل ایکسٹینڈ کرتی تھی. ذمہ داری عدالت کے پاس تھی یہ کہ نہ دیتے, نہ ایکسٹینڈ نہ کرتے, بٹ کرتے رہے اتنے مہینے. وہ جو لوگ تھے شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں یا باقی فزیکل, وہ آپ بیل نہیں دے رہے, آپ ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں ریمانڈ. آئی مین دا کورٹس ایون بیفور 26 امینڈمنٹ, میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ تب بھی مسائل تھے. ایبسلیوٹلی نہیں, مسائل تو ہمارے جوڈیشل سسٹم میں رہے ہیں کہ کوئی اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں ہے, آپ اس طرح سے فزیکل ریمانڈ دے دیتے ہیں, بیل کینسلیشن اور کڑی سے کڑی سزا. ابھی ابتدائیے میں جو آپ کلپس چلا رہی تھی اس میں یہ ایک بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے یہ جسٹیفیکیشن دی گئی کہ دیکھیں جو پچھلا ڈرافٹ تھا وہ کتنا گھنونا تھا, اس میں کتنی سزا تھی. سزا پہ تو آپ بہت بعد میں آئیں گے. میں تو کب سے یہ پروسیس از پنشمنٹ, آپ کو جو گزار دیتے ہیں, یہ جو تفتیش کے لیے بلاتے ہیں, پھر ایف آئی آر, پھر جسمانی ریمانڈ, پھر بیل, آپ ٹرائل اور کنوکشن تک پہنچے یا نہ پہنچے, سینٹنسنگ کیا ہوتی ہے وہ میٹر نہیں کرتی, کیونکہ اس دوران جو چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ تو اس سٹیج تک تو پہنچتے نہیں ہیں اکثر کیسز میں, اور اس کا مقصد بھی نہیں ہوتا. اور صحافیوں کو جو یہ ہتھکڑیاں لگا کے پھر پیش بھی کرتے ہیں, دیٹس آلسو پارٹ آف دیٹ پروسیس. آپ کو سبق سکھانا ہے اور دوسروں کے لیے ایک آپ نے میسج بھیجنا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا.